ظہورہم کا وہ اپنی پیٹھوں سے اس کو دور نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکیں گے، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ آپ تو یہ جلدی مچا رہے ہیں لیکن ان کو یہ خبر نہیں کہ جب عذاب آئے گا تو پھر وہ ان سے ہٹ نہیں سکتا، پھر اس کو بھگا نہیں سکتے ہیں، پھر اس کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون، کہا کہ بلکہ ہم اس کو لے کر کے آ جائیں گے اور یہ حق کا بھاکا رہ جائیں گے۔ کہا بل تأتیہم بغتۃ، کہا ہم اچانک عذاب لے کر کے آ جائیں گے، فتبہتہم، کہا یہ ہکے بکے رہ جائیں گے، کہا دیکھتے رہ جائیں گے، فلا یستطیعون ردها، کہا پھر ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو ہٹا سکے، اس کو ٹال سکے، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ کہا پھر جب عذاب آ جائے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی، ابھی تو مہلت ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی تب تک مہلت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس سے پہلے توبہ کر لے گناہوں سے، اور اگر کوئی کافر ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنے کفر سے توبہ کر لے۔ فما ولقد استهزئ برسل من قبلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، کہ آپ ہی کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، تاکہ جو مذاق اڑانے والے ہیں جس چیز کا وہ چیز انہی کے اوپر آ کر کے ان کو گھیر لیتی ہے، انہی کے اوپر وہ پڑ جاتی ہے، کہ وہ اسی میں خود پھنس جاتے ہیں، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ اسی میں خود پھنس جائیں گے۔ فرمایا قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہ کون ہے جو رات دن تمہارے رحمان سے حفاظت کرتا ہے، کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے رات دن، کہ رحمان کے علاوہ کوئی ہے؟ کہ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کہ کوئی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے رب سے اعراض کر رہے، منہ موڑ کر کے چل رہے ہیں، کہ جو تمہاری مصیبت میں خوشی میں ہر چیز میں حفاظت کرتا ہے رات دن وہ صرف اور صرف رحمان ہے، رحمان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کہ ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا، یا یہ کہ کوئی اور معبود ہے ان کا جو ہمارے سوا ان کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یا ان کا کوئی اور دوسرا معبود ہے جو ہمارے سوا ان کو بچا لیتا ہے، تکلیف سے راحت دے دیتا ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، کا کوئی دوسرا تو کا یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، کا دوسرا معبود تو دور کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا هم منا یصحبون، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو رات دن گناہوں سے اور تکلیف سے بچائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی مدد کر رہا ہے۔ کہ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، کا بات یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو ہمارے سوا ان کی مصیبت کو دور کر دے، کا بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے اور ان کے باپ داداؤں کو ساز و سامان دے رکھا ہے، ہم نے ایک عیش کی راحت کی زندگی ان کو دے رکھی ہے، اور عیش کی زندگی دیے ہوئے حتی طال علیہم العمر، کا ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، کہ عیش و عشرت میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت ہی میں پڑے رہیں گے، ہمارے اوپر کوئی حالات آئیں گے نہیں، ہم ایسے ہی رہتے رہیں گے۔ کہ افلا یرون، کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم نے زمین کے کونوں کو پکڑ کر کے اس کو کم کرنا ان پر شروع کر دیا، کہ زمین کے کونوں سے ہم اس کو ان پر تنگ کر رہے ہیں، کہ اسلامی فتوحات بڑھ رہی ہیں، اور کہا کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو رہی ہے، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ دیکھ نہیں رہے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کرنا شروع کر دی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ یہ شور مچائے ہوئے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو چاروں طرف سے مٹایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، آج بھی اگر سروے کیا جائے، آج حضرت مفتی صاحب نے ایک مکتوب بھیجا تھا جس میں لکھا ہے کہ آج بھی کسی جگہ کا نام تھا مجھے ذہن میں نہیں رہی، تو اس میں لکھا تھا کہ وہاں روزانہ کے حساب سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام والے لوگ روزانہ وہاں بڑھ رہے ہیں، وہاں دیکھ کر کے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر لوگ یہ اسلام جو ہے یہ ایک پودے کی طرح ہے، جتنا اس کو دبایا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ ابھر کر کے آتا ہے۔ بس یہ ہے اگر کوئی حالات آتے، جیسے جب بغداد کو ہلاکو خان نے فتح کر لیا تو اس کے ہلاکو خان کی جو بیٹی تھی وہ گزر رہی تھی کہیں سے اپنے خادموں کے ساتھ، وہاں ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ رکی اور رک کر کے اللہ والوں سے کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، کہا پھر کیا وجہ بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہمیں سوار کر دیا،
کا کیا وجہ بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر ہمیں سوار کر دیا، ہم تمہارے اوپر حکمرانی کرنے والے ہیں، تاکہ کوئی وجہ نہیں بنی کہ تم ہمیں ہمارا ایمان کی طرف لے جانے والے ہو۔ بلکہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے تو مثال دے کر کے فرمایا کہ پہلے جو بکریاں چرا کرتی تھی تو ان کے ساتھ ایک بھیڑیا رہتا تھا کہ بکری غلے سے الگ نہ ہو جائے، اپنے ریوڑ سے الگ ہوگی تو اس کو گھیر کر کے لاتا تھا تاکہ بس تم ایسے ہی ہو۔ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچھڑ چکے ہیں، کہ تم ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں تاکہ ہم ایک ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف چلنے لگے۔ کہ حالات اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے۔ افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تاکہ زمین ان کو کونوں سے ان پر تنگ کی جا رہی ہے۔ افہم الغالبون، کیا یہی غالب رہیں گے؟ کیا ان کو یہ گمان ہے کہ ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ قل، نبی جی آپ کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، کہ میں تم کو وحی کے ذریعے سے خبر دے رہا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء، تاکہ لیکن بہرا بات کو سنتا نہیں، اذا ما ينذرون، جب اس کو ڈرایا جائے۔ کہ یہ بہرے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے کہ میں وحی میرے اوپر جو آ رہی ہے، جو قرآن ہے، میں اس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بہرا بات کو سنتا نہیں۔ بہرے کو آواز ہی نہیں آتی تو سنے گا کیا؟ اور آج بھی اگر کوئی قرآن کو سن کر کے بات کو نہیں مانتا ہے، سننے کی صلاحیت اس کی ختم ہو چکی ہے، سنتا ہے لیکن جو بات سن کر کے عمل کرنا چاہیے، جو دماغ کو پہنچنی چاہیے، وہ بات نہیں پہنچ رہی ہے، وہ گویا کہ بہرے کے برابر ہے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرا بات کو سنتا نہیں جب اس کو ڈرایا جائے۔ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين، اور فرمایا کہ اگر تیرے رب کا عذاب کا ایک جھونکا ان کو پہنچ جائے، کہ تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا ان کو پہنچ جائے، ليقولن، تو یہ کہنا شروع کر دیں گے یا ویلنا، کہ ہم تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمارے لیے تو خرابی ہے، انا کنا ظالمین، ہم تو بڑے ظالم تھے۔ تو فوراً سے رونا پینا شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اگر ایک جھونکا بھی ان کے پاس سے گزر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بلانے کے لیے بڑی جلدی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بلاؤ، کہ اگر ایک جھونکا بھی آ جائے تو پھر رونا پیٹنا شروع کر دیں گے کہ انا کنا ظالمین، کہ ہم بڑے ظالم ہوں، ہم تو بڑے ظالم ہیں۔ فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تاکہ ہم ترازو کو درمیان میں قیامت کے دن لا کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو تولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کو لے کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے جو عمل ہے، جو انسان عمل کرتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتے، ان میں جسم نہیں ہوتا، تو تولے کیسے جائیں گے؟ آپ نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، تو نماز کے اندر کوئی جسم تو ہے نہیں، تو نماز کا جو ثواب ہے وہ تولا کیسے جائے گا؟ ویسے تو یہ سوال پہلے زمانے کے لیے زیادہ تھا، اب تو سائنس اتنا بڑھ چکا ہے کہ جن چیزوں کا وجود نہیں ہے ان کو بھی تولا جاتا ہے۔ ہر چیز کو آج سائنس کے اس سے تولا جاتا ہے، تو ایک جواب خود بخود دیا جا سکتا ہے اس کا جواب تو سائنس کے ذریعے سے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اجسام پیدا کر دے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو آدمی نیک عمل کر کے دنیا سے جائے گا تو قبر میں اس کے لیے ایک نوجوان، اس کے عمل جو ہوں گے وہ نوجوان آدمی کی شکل میں جو معطر ہوگا، خوبصورت ہوگا، ایک نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ جو آدمی قرآن پڑھنے والا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ایک نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے پیش کریں گے، جس کے بارے میں وہ کہے گا کہ تم کون؟ تاکہ میں وہ ہوں قرآن کریم جس کو تم راتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ترمذی وغیرہ کی حدیث میں، ترمذی شریف میں یہ حدیثیں ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا کہ ہم ترازو کو درمیان میں قیامت کے دن لا کر کے رکھ دیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کا اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر بھی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، فرمایا کہ ہم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرے گا اس کو بھی لا کر کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور فرمایا کہ ہم کتنا ہی ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور متقیوں کے لیے نصیحت والی کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، چاہے قرآن کریم ہو، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہاں فرمائے ذکر للمتقین کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم نے کتاب نازل کی تھی کہ وہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا ھدی للمتقین کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہر کوئی بھی آسمانی کتاب ہو وہ فائدہ اس کو دیتی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے اس کو قرآن اور کوئی بھی کتاب کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو فائدہ اس کو ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو خوف ہو۔ فرمایا کہ متقیوں کی صفات کیا ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، کا متقی وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرے